بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری بکر حیات ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے حوالے سے چند ایک مفید طریقہ کار لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ با امید خدا آپ کو پہلے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا اور اب بھی ہوگا۔ اگر قرآن کریم کو یاد رکھنے کے حوالے سے یا قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، آپ کے تمام تر مسائل ان میرے بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں۔ آپ کو یہ اصول اگر سمجھ آ گئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کس لیول پر ہیں اور آپ کو کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ، کتنی عمر آپ کو قرآن کریم کو محفوظ کرنے کی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندے کو قرآن کریم یاد کیے ہو گیا 20 سال اور وہ روزانہ پڑھتا ہے، اور ایک بندے نے قرآن حفظ کیا 1 سال، اس کی عمر، ایک بندے کا تجربہ 1 سال کا ہے اور ایک کا 20 سال کا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو 20 سال کا ہے وہ مسلسل پڑھتا ہے، اور جو 1 سال جس کو حفظ کی ہو گیا وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، اور اس کو پریشانی اس 20 سال والے سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو قرآن حفظ کیے ہوئے عرصہ کتنا ہو گیا ہے، یہ آپ کا کتنا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عمر کتنی ہے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کی۔ اگر عمر مختصر ہے تو آپ کو پریشانی بھی مختصر ہونی چاہیے، اگر عمر زیادہ ہے پھر آپ کو پریشانی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو حافظ قرآن روزانہ قرآن کریم کو 1 سپارے سے کم پڑھتا ہے نا، اس کے قرآن کریم یاد رکھنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ ایسے حافظ بہت تیزی کے ساتھ بھول جاتے ہیں جو 1 سپارے سے کم منزل پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو جو واپس دہرائی کا چکر ہے وہ ان کا لمبا ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ 1 سپارہ روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے 1 سپارے کی باری 30 دن بعد آئے گی نا، 1 مہینے کے بعد، اور ایک آدھا سپارہ پڑھتا ہے اس کی 2 مہینوں کے بعد آئے گی، اور جو 1 پاؤ پڑھتا ہے اس کی 4 مہینوں کے بعد آئے گی۔ مجھے بتائیں، آپ ایک راستے سے 2 مہینوں کے بعد گزرتے ہیں تو جگہ جگہ سے آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، یار میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ اب ایک بندہ 2 مہینوں بعد ایک راستے سے گزرتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، تو آپ کا قرآن کریم کا پھیرا 2 مہینوں بعد آ رہا ہے تو ظاہر اٹکنی بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، تو پریشانی کس بات کی؟ جو لوگ قرآن کریم کو یاد رکھنا چاہتے ہیں نا، وہ حافظ ہیں، تو کم سے کم 1 سپارہ ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جتنا آہستہ پڑھیں گے آپ کو قرآن کریم یاد ہوگا۔ اور تیسری چیز، شغل میلے میں یاد رکھنا چاہیے، ٹینشن سر پہ نہیں، غلطیاں آئیں گی، متشابہات آئیں گے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو منزلیں بہت کم یاد ہوتی ہیں۔ جو دلیری کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، قرآن بڑا پختہ یاد ہوتا ہے۔ جو سر پکڑ کے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ، ایسے لوگوں کو قرآن کم یاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اس طرح پڑھتے ہیں دلیری کے ساتھ، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ یہ رفتار دیکھیں آپ نے، اس رفتار کے اندر جو بندہ روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کے اندر وہ 12 قرآن پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کو قرآن بھولے گا کب؟ ٹھیک ہے، اس لیے کم سے کم 1 سپارہ پڑھیں، تاکہ جو قرآن کی دہرائی ہے نا وہ 1 مہینے کے اندر اندر جلدی جلدی پوری ہو۔ ٹھیک ہے، جب 1 سپارہ آج آپ نے پڑھا ہے، اس سپارے کا نمبر اگلے مہینے کی اس تاریخ کو لازمی آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ روزانہ لگتا ہے، زیادہ نہیں۔ اور دوسری بات، آہستہ پڑھیں۔ اور تیسری بات، شغل میلے میں پڑھیں۔ اور چوتھی بات، حافظوں کے ساتھ بیٹھک رکھا کریں۔ کبھی کبھار اپنا امتحان خود بھی لینا چاہیے، اور کبھی کبھار حفاظ کے ماحول میں بیٹھ کے اپنا امتحان کسی کو دینا بھی چاہیے۔ یار آپ مجھ سے مشکل سوالات کریں، میں آپ سے مشکل سوالات کرتا ہوں، یہ قرآن کو یاد رکھنے کے ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کی عمر دیکھنی چاہیے۔ میرا بچہ اگر حفظ کر رہا ہے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ میں خود اگر حفظ کر رہا ہوں تو مجھے 15 سپارے حفظ کیے ہوئے ابھی تک مجھے 1 مہینہ نہیں ہوا، اور ٹینشن میں نے صدیوں کی
لی ہوئی ہے۔ مجھے قرآن کریم حفظ کی ہوئے آج 20 سال ہو گئے ہیں۔ اب اگر میرے سامنے ایسا بچہ بیٹھ جائے جس کے ابھی تک 12 سے 12 حفظ ہوئے ہیں اور وہ سوچے کہ مجھے قرآن اس کی طرح یاد ہو جائے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 20 سالوں کے اندر مسلسل میں نے ائمہ حرمین کو سنا، بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے قرآن کریم تراویح میں پڑھایا، بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے شبینے پڑھے، کتنی دہرائی میں روزانہ کرتا ہوں۔ اب 12 سپاروں والا میرے ساتھ تو نہیں مل سکتا نا، 15 سپاروں والا جس کا قرآن ابھی ختم ہوا ہے۔ تو یہ والے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے تجربات کم ہیں، ان کو قرآن کریم یاد رکھنے کی ان کی جو عمر ہے وہ کم ہے۔ اب 20 سال والا بندہ اگر قرآن روزانہ نہیں پڑھتا اور جس کو قرآن یاد کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا وہ روزانہ پڑھتا ہے، تو یہ 1 سال والا بہتر ہے اس 20 سال والے سے۔ 20 سال والے کو اتنا یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب عمل وہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، جو روزانہ تھوڑا ہو لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جوش چڑھ جائے تو ایک دن میں 3 سپارے پڑھ دیں گے، رمضان کے اندر کئی سپارے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں رمضان سے پہلے، لیکن پورا سال ایک پاؤ بھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اگرچہ تھوڑا پڑھیں۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ خود ہیں، اب آپ کو ابھی تک حفظ مکمل نہیں ہوا یا حفظ کیے ہوئے 1 سال ہو گیا، ابھی تک گردان بھی مکمل نہیں ہوئی، اور آپ کے جو بچے ہیں یا خود ہیں ابتدائی پروسیس میں ہیں، اور آپ کسی ایسے بندے کی طرح بننا چاہتے ہیں جس کو قرآن پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، جن کا قرآن کا تجربہ یاد رکھنے کا ہے 20 سال، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمر ہی کم ہے۔ اس لیے یہ اصول اگر آپ اپنا رہے ہیں، روزانہ 1 سپارہ پڑھ رہے ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا، آپ کا قرآن ویسے ویسے پختہ ہو رہا ہے۔ آج حفظ مکمل ہوا ہے تو آج ہی آپ عبد الرحمن سدیس نہیں بن سکتے، جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا آپ کے لیے ویسے ویسے بہتری ہوگی۔ 1 سپارے سے کم نہ پڑھیں، پاؤ آدھا کوئی چیز نہیں ہوتی، شغل میلے کے ماحول میں پڑھیں، آہستہ پڑھیں، امتحان کا ماحول بنائیں، آپ کا قرآن کریم کے اوپر اعتماد بیٹھے گا۔ انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ چاہے تھوڑا پڑھتے ہیں نا، تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے 1 سپارہ، تھوڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 رکوع اور 3 رکوع اور آپ حافظ ہیں۔ کم سے کم 1 سپارہ، زیادہ سے زیادہ 3 سپارے۔ اس پوزیشن میں اگر آپ کی منزل جا رہی ہے تو جیسے جیسے عمر آگے جا رہی ہے نا، آپ کا قرآن پختہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کومنٹس کے ذریعے سے آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مفید ویڈیو کے ساتھ وقتاً فوقتاً حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں۔ وقر حیات کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔